السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے کہ جہاں کہیں رہیں خیر خیریت کے ساتھ رہیں اور ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ رہیں، اور آپ کے قریب کبھی کوئی غم نہ آئے، اور اللہ پاک کی ذات آپ کو اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ دوستوں، ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں۔ ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں انجان عورت کی انجان حویلی کی قسط نمبر 2 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ قسط نمبر 2 کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب بنا کسی دیری کے بغیر۔ خرم نے جب کرن سے کہا کہ چلو میرے ساتھ کمرے میں، اور جب کمرے میں گیا تو دیکھا ادھر کچھ بھی ویسا نہیں تھا جیسا خرم نے دیکھا تھا، کیونکہ ادھر کوئی عورت نہیں تھی اور تصویر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ کرن کی ہی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس پر کرن نے خرم سے کہا، دیکھا نا یہاں کوئی نہیں ہے، وہ بس تمہارا وہم تھا اور کچھ نہیں۔ خرم یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہو گیا اور کمرے میں موجود ہر چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ پھر کرن کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، ہاں شاید وہ میرا وہم ہی تھا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایک ڈراؤنا خواب بھی دیکھا تھا، شاید یہ سب اس خواب کی وجہ سے ہوا۔ اور جب خرم فانوس کی طرف دیکھتے ہوئے یہ بات کر رہا تھا تو اس دوران کرن اور اینی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر عجیب طریقے سے مسکرا رہے تھے، جیسے کہ وہ خرم کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے ہوں۔ پھر خرم نے کرن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو مجھے معاف کر دو، میں نے ایسے ہی تم لوگوں کو تنگ کیا اور تمہاری نیند بھی خراب کر دی۔ کرن نے کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس اب تم سو جاؤ اور صبح ہوتے ہی ہم تمہارے گھر کے لیے نکل جائیں گے۔ خرم نے کہا، ٹھیک ہے، اور پھر اینی اور کرن اپنے کمرے کی طرف چلے گئے اور خرم بستر پر لیٹ گیا۔ پھر اچانک اٹھ کر کرن کی تصویر کی طرف دیکھنے لگا، لیکن تصویر میں کوئی تبدیلی نہیں تھی اور بالکل وہ ٹھیک تھی۔ خرم پھر سے خود پر ہنستے ہوئے بولا، یار میں بھی نا۔ اس کے بعد خرم واپس لیٹ گیا اور سو گیا۔ صبح جب خرم کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے سامنے دیکھا کہ کرن دلہن کے لباس میں ملبوس تھی اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ خرم نے جلدی سے اپنی آنکھوں کو ملا اور پھر سے کرن کی طرف دیکھا تو واقعی میں کرن دلہن بنی ہوئی کھڑی تھی اور خرم کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ خرم نے لیٹے ہوئے ہی کہا، آج تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی پری میرے سامنے کھڑی ہے، واقعی میں تم بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو، کہیں تمہیں میری نظر نہ لگ جائے۔ کرن ہنستے ہوئے بولی، اچھا کیا میں واقعی تمہیں اتنی خوبصورت لگ رہی ہوں؟ خرم نے کہا، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی پوری زندگی میں آج تک اتنی حسین عورت نہیں دیکھی۔ کرن کھلکھلا کر ہنسی اور کہنے لگی، اب چھوڑو، اتنی بھی تعریف نہ کرو، کہیں میں خوشی سے مر ہی نہ جاؤں۔ خرم نے کہا، مرے تمہارے دشمن، سچ تو یہ ہے کہ میں نے پہلی نظر میں ہی تمہیں پسند کر لیا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں ہی اپنی دلہن بناؤں گا۔ کرن پھر سے مسکراتے ہوئے خرم سے بولی، میرے ہونے والے شوہر، چلو اب جلدی سے اٹھ جاؤ کیونکہ آج ہماری شادی کا دن ہے۔ میں تو تیار ہو گئی ہوں، اب تم بھی تیار ہو جاؤ، ہم آج ہی شادی کر لیں گے۔ میری بہن نے تو اجازت دے دی ہے، اب تمہیں اپنے گھر والوں کو منانا ہے۔ خرم جلدی سے اٹھا اور بولا، اس کی فکر اب تم مت کرو، آگے اب میرا کام ہے اور مجھے پتہ ہے میرے بابا جب تمہیں دیکھیں گے تو مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنے سے کبھی نہیں روکیں گے۔ یہ کہہ کر خرم نے کرن کا ہاتھ پکڑا اور بولا، چلو اب جلدی سے چلیں۔ یہ کہتے ہوئے خرم کرن کا ہاتھ تھامے باہر بنے خفیہ راستے کی طرف جانے لگا تو کرن نے کہا، ادھر سے نہیں، اب ہم اس دروازے سے باہر جائیں گے جو گاؤں کی طرف نکلتا ہے، کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں اور خوشی کے موقع پر میں کسی قبرستان کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ خرم نے کہا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا، اب ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے خرم اور کرن دوسرے دروازے سے باہر جانے لگے تو خرم نے اچانک رک کر پیچھے کی طرف دیکھا اور پھر کرن کی طرف دیکھ کر پوچھا، اینی کہاں رہ گئی ہے؟ کرن نے کہا، وہ ہماری شادی میں نہیں آئیں گی۔ خرم نے حیرت سے پوچھا، لیکن وہ کیوں؟
کرن نے کہا کیونکہ جب اینی کی شادی ہوئی تھی تو شادی والے دن ہی اس کا شوہر دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا تھا اور اس بات کا اینی پر بہت برا اثر پڑا تھا، اور پھر جب میری شادی ہونے لگی تو میرے شوہر کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسی لیے اینی کو لگتا ہے کہ وہ جس شادی کو دیکھے گی تو اس شادی کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہتی۔ خرم نے کہا تو اگر بابا نے تمہارے خاندان والوں کے بارے میں پوچھا تو میں ان کو کیسے بتاؤں گا کہ تمہاری ایک ہی بہن ہے اور وہ شادی میں نہیں آئے گی؟ کرن نے کہا دیکھو تم اپنے بابا سے نہ تو اینی کے بارے میں بات کرو گے اور نہ ہی اس حویلی کے بارے میں۔ خرم نے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اب یہ تو بتانا ہی ہے نا کہ تم اس حویلی میں رہنے والے ایک بااثر گھرانے سے تعلق رکھتی ہو۔ کرن نے کہا نہیں، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اس کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کرو گے، کیونکہ بہت سے لوگ اس حویلی کو لے کر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ خرم نے حیرت سے پوچھا لیکن کس طرح کی باتیں؟ کرن نے کہا بہت سے بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھوتوں کی حویلی ہے اور اس حویلی میں جن کی بیٹیاں رہتی ہیں جو کہ انسانوں کا گوشت کھاتی ہیں۔ یہ سنتے ہی خرم زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا کیا یہ سب کہتے ہیں لوگ؟ اور پھر سے ہنستے ہوئے بولا اور وہ بیوقوف لوگ یہ نہیں جانتے کہ دنیا کی سب سے حسین عورت بھی یہاں رہتی ہے۔ کرن نے خرم کو ٹوکتے ہوئے کہا اب چھوڑو ان باتوں کو، بس میں نہیں چاہتی کہ تم اپنے بابا کو اس حویلی اور میرے خاندان والوں کے بارے میں بتاؤ۔ خرم نے کہا تو میں بابا کو کیا کہوں گا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں رہتی ہو؟ کرن نے کہا تم اپنے بابا سے کہنا کہ یہ اکیلی ہے اور یتیم خانے سے آئی تھی اور اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر خرم نے کچھ سوچا اور کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ایسے ہی کہہ دوں گا، اب چلو چلتے ہیں۔ اس کے بعد خرم کرن کو لے کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا اور راستے میں آتے جاتے لوگ ان دونوں کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے، لیکن خرم نے ان لوگوں کی طرف توجہ نہیں دی اور کچھ دیر میں خرم اپنے گھر پہنچ گیا۔ اور گھر میں جب خرم کے بابا نے خرم کو ایک دلہن کے ساتھ دیکھا تو حیران ہو گئے اور خرم سے کہا بیٹا یہ خاتون کون ہے؟ خرم نے کہا بابا اس کا نام کرن ہے اور یہ آپ کی ہونے والی بہو ہے۔ یہ سنتے ہی فیاض نے حیرت انگیز نظروں سے خرم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ خرم نے کہا جی بابا ہم آپ سے شادی کی اجازت لینے آئے ہیں۔ فیاض نے کہا بیٹا میں اجازت تو دے دوں گا لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور اس کے باقی خاندان والے کون ہیں، اس کے ماں باپ بھائی بہن وغیرہ کہاں ہیں؟ خرم نے کہا بابا اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور یہ یتیم خانے سے آئی ہے۔ یہ سنتے ہی فیاض سوچ میں پڑ گیا۔ اتنے میں خرم نے کہا بابا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ فیاض نے چونکتے ہوئے کہا بیٹا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا تمہارا اس سے اتنی جلدی شادی کرنا ٹھیک رہے گا، کیونکہ تم ایسے اچانک اس کو میرے پاس لے کر آئے ہو اور شادی کی اجازت مانگ رہے ہو، اس وجہ سے مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، کیوں نہ کچھ دن ہمیں اس کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ خرم نے کہا بابا اس میں سوچنا کیسا، میں اس کے بارے میں سب جانتا ہوں اور اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کی اجازت کے بنا ہی شادی کر سکتے تھے، لیکن یہ میرے کہنے پر آپ کے پاس آ گئی ہے تاکہ ہم آپ کی اجازت سے ہی شادی کر سکیں، اور ویسے بھی میں اس کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ فیاض نے کہا دیکھو بیٹا جب تم 1 سال کے تھے تو تمہاری امی فوت ہو گئی تھی، اس کے بعد میں نے تمہیں ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے۔ اس دوران مجھے بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ فیاض تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے، پر میں نے نہیں کی کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی سوتیلی ماں تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، اور بہت ہی مشکلوں سے میں نے تمہاری پرورش کی ہے، یہاں تک کہ تمہاری پرورش کرتے ہوئے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن میں نے تمہارے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچا ہے، اسی لیے ایک باپ ہونے کے ناطے تمہارے اچھے برے کے بارے میں سوچنا میرا فرض ہے۔ خرم نے کہا دیکھیں بابا آپ نے جو کیا وہ ہر باپ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کا فرض تھا، اور تب میں بچہ تھا، لیکن اب میں بڑا ہو چکا ہوں اور اپنے اچھے برے کے بارے میں بہتر سوچ سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے بارے میں برا سوچیں گے، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس فیصلے میں آپ میرا ساتھ دیں۔ یہ بات سن کر فیاض کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ افسردہ ہو کر بولا ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہاری مرضی، جاؤ میں اجازت دیتا ہوں، اب تم اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہو۔
لیکن میرا دل اس کے لیے پوری طرح راضی نہیں ہے، پر پھر بھی تمہاری خوشی کے لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، کیونکہ میں نے تو اپنی زندگی جی لی ہے۔ اب تمہیں اپنی زندگی کو جینا ہے اور میں اس میں دخل نہیں دوں گا، تاکہ تمہیں یہ نہ لگے کہ میں تم پر اپنی مرضی تھوپ رہا ہوں۔ اس کے بعد خرم نے کہا، کرن چلو اب ہم نکاح کے لیے چلتے ہیں۔ پھر خرم کرن اور اپنے بابا کے ساتھ اپنے استاد کے پاس گیا اور اس کو کرن کے بارے میں وہی سب بتایا جو خرم نے فیاض کو بتایا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد مشتاق نکاح خواہ کو لینے چلا گیا اور کچھ دیر بعد مشتاق نکاح خواہ اور کچھ لوگوں کو لے کر ساتھ آ گیا، اور پھر جب نکاح خواہ نے دونوں کو نکاح کروایا تو اس دوران کرن کی حالت خراب ہونے لگی۔ خرم نے کہا، مولوی صاحب آپ ذرا جلدی کریں کیونکہ میری ہونے والی بیوی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی نکاح خواہ نے جلدی سے نکاح کے فرائض پورے کیے اور ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ پھر مشتاق نے سب لوگوں کو کھانا کھلایا جو کہ اس نکاح میں شریک تھے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد سب لوگ واپس جانے لگے اور مشتاق سے دعائیں لینے کے بعد خرم کرن کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اسی رات جب خرم اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا تو کرن آرام سے اٹھی اور گھر کی باہری دیوار پر باہر کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی اور اپنی گردن کو چاروں طرف گھماتے ہوئے عجیب عجیب سی آوازیں نکالنے لگی۔ اتنے میں فیاض جو کہ خرم کے کمرے کے باہر صحن میں چارپائی ڈال کر سو رہا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دیکھا کہ کوئی عورت ہے جو کہ گھر کی باہری دیوار پر بیٹھی ہوئی عجیب سی آوازیں نکال رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ فیاض اٹھ کر اس عورت کو آواز دیتا، وہ عورت باہر کی طرف اتر گئی۔ گھر کی باہری دیواریں 5 فٹ کی تھیں، اس وجہ سے فیاض نے تھوڑا آگے جا کر باہر دیکھا تو وہ عورت کافی بڑی ہو گئی تھی اور وہ عجیب طریقے سے چلتی ہوئی ویران جھاڑیوں کی طرف جا رہی تھی۔ اسی وقت فیاض کی نظر اس عورت کے پیروں پر پڑی تو دیکھا کہ اس کے پیروں کے پنجے پیچھے کی طرف تھے۔ یہ دیکھتے ہی فیاض نے ڈرتے ہوئے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا اور جلدی سے واپس اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گیا اور اس عورت کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ عورت کون تھی جس کا قد اچانک اتنا بڑا ہو گیا۔ وہ کافی دیر تک یہ سوچتا رہا، اتنے میں فیاض کو دھمک کی آواز سنائی دی۔ اس نے لیٹے ہوئے ہی سامنے دیکھا تو فیاض کو وہی عورت دکھائی دی جس کا ایک پاؤں باہری دیوار کے اوپر سے ہوتا ہوا گھر کے اندر تھا اور دوسرا گھر سے باہر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ 5 فٹ کی دیوار اس عورت کے لیے 1 فٹ کی ہے، جو وہ اتنے آرام سے اس دیوار کو بنا چھوئے ہی گھر میں داخل ہو گئی تھی، اور گھر میں آتے ہی اس کا قد اچانک سے آپ انسانوں جتنا ہو گیا اور وہ خرم کے کمرے کے پاس گئی اور دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ اس دوران فیاض چارپائی پر ایسے ہی لیٹا رہا جیسے سو رہا ہو، لیکن یہ سب دیکھ کر فیاض ڈر سے کانپ رہا تھا اور کافی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا ہوا سو گیا۔ اگلے دن جب خرم اٹھا اور باہر فیاض کے پاس گیا تو فیاض نے کہا، آج میں نے تمہارے ساتھ مشتاق کی دکان پر جانا ہے، مجھے مشتاق سے کام ہے۔ خرم نے کہا، ٹھیک ہے بابا۔ اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کر کے وہ دونوں باپ بیٹا مشتاق کی دکان کی طرف چل پڑے اور گھر سے کافی دور جا کر فیاض نے خرم سے کہا، بیٹا میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ خرم نے حیرت سے کہا، جی جی بابا بتائیں، کیا بتانے والے ہیں؟ فیاض نے کہا، بیٹا وہ جسے تم اپنی بیوی بنا کر لائے ہو وہ تمہاری بیوی نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے۔ گزشتہ رات میں نے اسے بہت ڈراؤنی شکل میں دیکھا ہے۔ اس کا منہ بہت ہی بھیانک تھا اور اس کے پاؤں بھی الٹے تھے، اور تو اور وہ آدھی رات کو جھاڑیوں کی طرف جا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی خرم نے تھوڑا تلخ انداز میں کہا، بابا آپ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے آپ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک بہت ہی شریف اور معصوم لڑکی ہے، اور آپ یہ نہ بھولیں کہ وہ آپ کی بہو بھی ہے، اور ایسے میں آپ اس کے بارے میں ایک گھٹیا سی باتیں کر کے مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ وہ تو پوری رات کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی، میں کافی دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا ہوں، اور وہ تو میرے سے پہلے ہی سو گئی تھی، پھر وہ کیسے باہر جا سکتی ہے؟ آپ نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ فیاض نے کہا، پر بیٹا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ خرم نے غصے میں فیاض کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، بس بابا اب اور نہیں، ورنہ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر خرم تیزی سے فیاض کے آگے آگے چلنے لگا اور فیاض وہیں رک گیا اور واپس گھر کی طرف پلٹ گیا اور خرم دکان پر چلا گیا۔ پھر جب فیاض گھر پہنچا تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ فیاض نے ادھر ادھر دیکھا پر کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ تھوڑا پریشان ہو گیا اور پھر گھر سے باہر چلا گیا۔
اتنے میں اس کو ایک محلے کا آدمی ملا جو کہ بہت زیادہ پریشان اور روتا ہوا پھر رہا تھا۔ فیاض نے اس آدمی سے پوچھا، کیا ہوا بھائی، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس آدمی نے کہا، میرا 3 سال کا بچہ ہے جو صحن میں کھیل رہا تھا اور اس کی ماں سے تھوڑا دور روٹیاں پکا رہی تھی اور بچہ وہیں تھا، لیکن اب وہ کہیں نہیں مل رہا۔ ہم نے گھر میں ہر جگہ دیکھا لیکن بچہ کہیں نہیں ہے۔ کہتے ہوئے وہ آدمی پھر سے رونے لگا۔ فیاض نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دیکھو تم پریشان مت ہو، میں بھی ڈھونڈتا ہوں، تم بھی ڈھونڈو، کہیں نہ کہیں سے تو مل ہی جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ کھیلتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا ہو۔ یہ کہہ کر فیاض بچے کو ڈھونڈنے لگا اور ڈھونڈتا ہوا جھاڑیوں کی طرف چلا گیا۔ ابھی فیاض تھوڑا جھاڑیوں میں آگے ہی گیا تھا کہ اچانک اس کو جھاڑیوں میں کوئی چیز پڑی ہوئی نظر آئی۔ فیاض نے جب پاس جا کر دیکھا تو وہی بچہ جھاڑیوں میں مردہ حالت میں پڑا تھا اور اس کے سینے سے بہت سارا خون نکلا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی فیاض نے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا تو لوگ اس بچے کو اٹھا کر اس کے گھر لے گئے اور اس کے ماں باپ کے حوالے کیا تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ اس کی ماں تو فوراً بے ہوش ہو گئی اور تبھی روتے ہوئے بچے کے باپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ اس بچے کے سینے میں چلا گیا اور وہ روتے ہوئے بولا، اس کا دل نکال لیا ہے کسی نے، اور اپنا سر پٹکتے ہوئے دوبارہ رونے لگا۔ یہ منظر فیاض سے دیکھا نہ گیا اور وہاں سے واپس اپنے گھر آ گیا۔ فوراً اس کی نظر اپنی بہو پر پڑی جو کہ گنگناتے ہوئے چولہے پر توا رکھ کر اس پر کچھ بھون رہی تھی۔ فیاض نے آہستہ آہستہ سے تھوڑا نزدیک جا کر دیکھا تو وہ جلدی سے ڈر کر واپس گھر سے باہر نکل آیا اور ڈرے ہوئے انداز میں رونے لگا کیونکہ اس کی بہو انسانی دل توے پر بھون رہی تھی۔ پھر فیاض ہمت کر کے واپس گھر میں داخل ہوا اور اس نے بہو کو آواز دیتے ہوئے کہا، اے منحوس عورت، یہ کیا کر ڈالا تو نے؟ ایک بچے کی جان لے لی تو نے اور اب اسی کا دل بھون کر کھانے لگی ہے۔ کرن نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ مجھ پر یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے کرن نے جلدی سے توے سے دل اتار کر چٹ کر لیا اور کہا، یہ تو بکرے کا دل لے کر آئی تھی میں کسائی کی دکان سے، کیونکہ مجھے دل بہت پسند ہے اور آپ مجھ پر آدم خوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ اتنے میں خرم بھی آ گیا اور کرن نے خرم کو دیکھتے ہوئے جھوٹ موٹ رونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیں جی، آپ کے بابا مجھے آدم خور کہہ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی میں نے کسی بچے کو مار کر اس کا دل کھا لیا ہے۔ یہ سنتے ہی خرم نے بنا فیاض کی بات سنے اسے کھری کھری سنا دی اور کہا، بابا اگر آپ نے دوبارہ ایسا ویسا کچھ کیا تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ میرے والد ہیں۔ یہ کہہ کر خرم کرن کے ساتھ کمرے میں چلا گیا اور فیاض افسردہ ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر جب رات کا وقت ہوا، خرم سویا ہوا تھا، کرن نے آرام سے دروازہ کھولا اور باہر صحن میں آ گئی اور ساتھ ہی اس کی شکل بدل گئی۔ اس دوران فیاض لیٹے ہوئے خاموشی سے رو رہا تھا۔ جیسے فیاض کی نظر کرن پر پڑی تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جب اس نے کرن کو دوبارہ گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو وہ جلدی سے اٹھ کر خرم کو اٹھانے کے لیے جانے لگا تاکہ خرم کو کرن کا اصل چہرہ دکھا سکے، لیکن پھر وہیں رک گیا اور سوچنے لگا کہیں اگر خرم اس کے پیچھے جائے گا تو یہ خرم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر فیاض نے سوچا، پہلے میں جا کر دیکھتا ہوں یہ کہاں جا رہی ہے۔ یہ سوچ کر فیاض اس ڈرونی سی عورت کے پیچھے پیچھے چھپتے چھپاتے ہوئے چلنے لگا اور جب وہ جھاڑیوں کی طرف گئی تو اچانک فیاض کی آنکھوں سے اوچھل ہو گئی اور فیاض اس کو ڈھونڈنے لگا۔ اس وقت فیاض کے جسم پر خوف طاری ہو رہا تھا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، لیکن فیاض اس عورت کو ڈھونڈتے ہوئے آگے بڑھا۔ اچانک فیاض کو کسی نے کہا، بابا آپ مجھے تو نہیں ڈھونڈ رہے؟ یہ سنتے ہی فیاض چونک کر اسی جگہ رک گیا اور اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ اس نے ڈرتے ہوئے اپنی کانپتی ہوئی گردن اپنے دائیں جانب اور بائیں جانب گھما کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اتنے میں غصے سے کسی کے گھرانے کی آوازیں فیاض کے سر کے اوپر سے پیچھے کی طرف سے آنے لگی اور جب فیاض نے پیچھے پلٹ کر اوپر کی طرف دیکھا تو اس کی نظر ایک درخت کی شاخ پر پڑی جس پر ایک عورت پاؤں لٹکائے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنے الٹے پاؤں ہلاتی ہوئی اپنی چمکدار آنکھوں سے فیاض کی جانب دیکھ کر گھرا رہی تھی۔ اس سے پہلے فیاض کہیں بھاگتا، وہ عورت چھلانگ لگا کر اچانک فیاض کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جب فیاض نے اس عورت کی طرف دیکھا تو یہ کرن ہی تھی، لیکن اس کی شکل پوری طرح سے شیطانی چیز کی طرح ہو گئی تھی۔
اس کے دانت اور بھی زیادہ لمبے ہو گئے تھے۔ ابھی فیاض اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ کرن نے فیاض کو گردن سے پکڑ کر دبوچ لیا اور کہا، تو نے آج مجھے اس روپ میں دیکھ لیا ہے اور تو واپس جا کر میرے اس روپ کے بارے میں میرے شوہر کو بتائے گا، پر یہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ پتہ ہے میں ایک شیطان ہو کر بھی تیرے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہوں، کیونکہ تیرا بیٹا بہت خوبصورت ہے اور میرا اس پر دل آ گیا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اس کو اب تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور اس کی بیوی بن گئی، لیکن تو پہلے دن سے ہی میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے۔ میں چاہتی تو تجھے اسی دن ہی مار دیتی جس دن تو نے مجھے بچے کا دل کھاتے ہوئے دیکھا تھا، پر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تیرا بیٹا تجھے بہت پیار کرتا ہے، اور اگر میں تجھے مار دیتی تو وہ بہت پریشان ہو جاتا۔ بس اسی وجہ سے تو زندہ ہے، لیکن آج تو جا کر سب کچھ ختم کر دے گا اور تیری وجہ سے میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا، لیکن میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس وجہ سے اب تو نہیں بچے گا، تجھے تو آج مرنا ہی ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے کرن نے فیاض کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور جھاڑیوں میں پھینک دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ پھر جب صبح ہوئی تو ایک شخص جو کہ جھاڑیوں کے پاس سے گزر رہا تھا، اس نے فیاض کی لاش کو دیکھا تو اس نے شور مچا دیا اور لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ پھر لوگ فیاض کی لاش کو اس کے گھر لے گئے اور پورے علاقے میں سوگ کا منظر تھا، کیونکہ فیاض کی ہر کسی سے اچھی طرح جان پہچان تھی۔ اس وجہ سے سب خرم سے تعزیت کے لیے آئے تھے، اور کفن دفن کے بعد سب لوگ چلے گئے تو مشتاق نے خرم سے کہا، بیٹا تمہارے بابا کو ہوا کیا تھا؟ خرم نے روتے ہوئے کہا، میں تو سویا ہوا تھا، جب اٹھا تو کچھ لوگ میرے بابا کو مردہ حالت میں یہاں لے کر آئے تھے، پر کوئی کہہ رہا تھا کہ کسی نے ان کا گلا گھونٹ کر مارا ہوگا، لیکن میں سوچ رہا تھا وہ کون ہو سکتا ہے، جبکہ میرے بابا کی تو کسی سے کوئی لڑائی ہی نہیں تھی، نہ ہی کسی سے کوئی دشمنی تھی، پھر کیوں کسی نے میرے بابا کو مار ڈالا؟ یہ کہتے ہوئے وہ زاروں قطار رونے لگا۔ مشتاق نے اسے دلاسا دیا اور کہا، بیٹا ہمت رکھو، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پولیس کی مدد لینی چاہیے۔ خرم نے کہا، وہ کیا کرے گی؟ میرے بابا تو واپس نہیں آئیں گے۔ پھر بھی استاد جی، آپ کو جیسا ٹھیک لگے آپ پولیس والوں سے بات کر لیجیے گا۔ مشتاق نے ہاں میں سر ہلایا اور چلا گیا۔ پھر خرم بھی جا کر آرام کرنے لگا۔ اس کے بعد کئی راتیں کرن گھر سے باہر چلی جاتی اور پھر فجر کی اذان سے پہلے گھر واپس آ جاتی، اور کبھی کبھی محلے سے کوئی نہ کوئی بچہ غائب ہو جاتا اور پھر مردہ حالت میں ہی ملتا۔ ایسا کچھ مہینوں تک چلا، لیکن پولیس کو کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ پھر ایک دن خرم کے گھر پیارا سا بیٹا پیدا ہوا اور خرم اس میں مصروف رہنے لگا، اور جب بچہ 1 سال کا ہوا تو ایک دن خرم دکان سے واپس آیا اور حسب معمول خرم اپنے بچے کو دیکھنے میں گیا تو وہاں بچہ نہیں تھا اور کرن بھی نہیں تھی۔ اس نے سوچا شاید کرن بچے کو لے کر بازار گئی ہوگی۔ یہ سوچتے ہوئے خرم باہر صحن میں بیٹھ کر اپنی بیوی اور بچے کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں خرم نے کرن کو کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو خرم چونک گیا اور کہنے لگا، تم اندر سے کیسے آ رہی ہو اور میرا بیٹا کہاں ہے؟ کرن نے کہا، میں تو اندر ہی تھی اور بچے کو تو میں نے اسی جگہ پر لٹایا ہوا تھا جہاں تم بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سنتے ہی خرم غصے سے بولا، جھوٹ بول رہی ہو تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں یہاں جب آیا تو نہ ادھر بچہ تھا اور نہ ہی تم کمرے میں تھی، سیدھے سے بتاؤ کہاں ہے میرا بیٹا؟ کرن نے کہا، مجھے واقعی میں نہیں معلوم۔ یہ سنتے ہی خرم آگ بگولا ہوا بچہ ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ ایک ہمسایہ خرم کے بچے کو مردہ حالت میں گود میں اٹھائے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، یہ مجھے جھاڑیوں سے ملا ہے۔ خرم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا۔ اس کا بچہ خون میں لت پت تھا۔ اسے دیکھ کر خرم زور زور سے رونے لگا اور روتے ہوئے اسے گھر لے آیا، لیکن اس دوران کرن چپ چاپ ایک سائڈ پر کھڑی رہی اور شرمندہ انداز میں دیوار کے پیچھے سے آدھا چہرہ نکال کر دیکھتی رہی۔ اچانک خرم نے اپنے بیٹے کے سینے کو غور سے دیکھا تو اس کے بیٹے کا بھی دل اس کے سینے میں نہیں تھا۔ یہ دیکھتے ہی خرم نے جب کرن کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو ایسے نظر آ رہی تھی جیسے کچھ نہیں ہوا ہو۔ اب خرم کو شک ہونے لگا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ خرم نے بچے کا کفن دفن کیا اور اپنے استاد مشتاق کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ پھر خرم نے مشتاق کو کرن کے بارے میں بتایا تو مشتاق پریشان ہو گیا اور پھر بولا،
دیکھو یہ جو بھی تم نے مجھے کرن کے بارے میں بتایا ہے، اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے کرن میں کچھ گڑبڑ ہے، اور کرن نے ہی تمہارے بابا اور تمہارے بیٹے کو مارا ہے، ورنہ ماں کا تو کلیجہ ہی پھٹ جاتا ہے اگر اس کی اولاد کو کچھ ہو جائے۔ لیکن کرن کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا، اور اس نے تو بچے کا آخری بار چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ اور ویسے بھی جب سے کرن شادی کر کے تمہارے گھر گئی ہے، تب سے ہی تمہارے محلے میں کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ خرم نے کہا، استاد جی، پر میں کیسے مان لوں کہ یہ سب کرن نے ہی کیا ہے؟ میں نے بس آپ سے اتنا کہا ہے کہ کرن کی کچھ عجیب سی طبیعت ہو گئی ہے، لیکن آپ بھی بابا کی طرح باتیں کر رہے ہیں۔ مشتاق نے حیرت سے کہا، بابا کی طرح؟ کیا مطلب؟ خرم نے کہا کہ میرے بابا بھی کرن کے بارے میں ایسی ہی کچھ عجیب سی باتیں کیا کرتے تھے، اور ایک بار تو بابا نے کرن پر آدم خوری کا الزام بھی لگایا تھا کہ کرن نے کسی بچے کو مار کر اس کا دل کھا لیا ہے۔ یہ سب سنتے ہی مشتاق دنگ رہ گیا اور بولا، اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے یہ سب کرن نے ہی کیا ہے، کیونکہ میں فیاض کو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے سے جانتا ہوں، اور اس نے کبھی کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگایا۔ اگر فیاض نے کرن میں کچھ دیکھا تھا تو اس کا مطلب وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اور ہاں، ایک بات، میرے ایک عزیز ہیں قادری صاحب، وہ کافی علم رکھتے ہیں۔ جب تمہارا نکاح ہو رہا تھا تب وہ یہیں پر تھے، اور تمہارے نکاح کے دوران کرن کے بار بار بے ہوش ہونے پر وہ تفتیش میں پڑ گئے تھے، لیکن وہ چپ رہے، اور جب تم کرن کو لے کر چلے گئے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ لڑکی میں مجھے کچھ اور ہی چیز نظر آ رہی تھی، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ میں نے ان سے کہا، نہیں نہیں قادری صاحب، آپ کو صرف وہم ہو رہا ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، خرم بہت اچھے سے جانتا ہے اس لڑکی کو۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر اس لڑکی کو لے کر تمہیں کچھ بھی عجیب لگے تو مجھے ضرور بتانا۔ میرا علم مجھے یہی بتا رہا ہے کہ اس لڑکی میں کچھ گڑبڑ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا تھا، جی ضرور قادری صاحب، ہم ضرور بتائیں گے۔ مشتاق کی یہ بات سن کر خرم پریشان ہو کر بولا، تو کیا ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے استاد جی؟ مشتاق نے کہا، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہمیں جلد از جلد ان سے بات کرنی چاہیے۔ خرم نے کہا، تو چلیں پھر استاد جی، ہم ان سے بات کرتے ہیں، اس سے پہلے کچھ اور برا ہو جائے۔ مشتاق نے کہا، ہاں چلو چلتے ہیں۔ پھر مشتاق اور خرم قادری صاحب کے پاس گئے اور انہیں سب کچھ بتایا۔ قادری صاحب نے خرم سے پوچھا، کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تمہاری بیوی ٹھیک ہے؟ خرم نے کہا، پتہ نہیں قادری صاحب، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ قادری صاحب نے مشتاق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہیں اس وقت میری بات پر غور کر لیتے تو شاید کچھ جانیں ضائع ہونے سے بچ جاتی، لیکن دیر آئے درست آئے۔ اب ہمیں وقت ضائع کیے بغیر اس چیز کا بندوبست کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے خرم کو اس کے لیے پوری طرح سے تیار رہنا ہوگا کہ واقعی اس کی بیوی وہ نہیں ہے جو یہ سمجھ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس چیز کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس دوران خرم بیچ میں آ کر اسے بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ ایسی چیز اکثر نفسیاتی طور پر انسان پر حملہ کرتی ہیں، اور جذباتی انسان اکثر ان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور اگر خرم نے ایسا کیا تو خرم کے ساتھ ہم سب کی جان بھی مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ اس وجہ سے پہلے ہمیں خرم کو اس کا اصل چہرہ دکھانا ہے۔ مشتاق نے کہا، قادری صاحب، پر ہم یہ کریں گے کیسے؟ قادری صاحب نے کہا، یہ ہمیں نہیں بلکہ خرم کو کرنا ہے، اور آج رات ہی کرنا ہے۔ خرم نے کہا، وہ کیسے قادری صاحب؟ قادری صاحب نے کہا، کیا تم رات کو سونے کے بعد اچانک جاگ کر پانی پیتے ہو یا واش روم وغیرہ کے لیے جاتے ہو؟ خرم نے کہا، جی قادری صاحب، کبھی کبھی میں رات میں اٹھ کر پانی پی لیتا ہوں اور پھر سو جاتا ہوں۔ قادری صاحب نے کہا، اچھا، تو پانی کہاں پڑا ہوتا ہے؟ خرم نے کہا، جی وہ تو کمرے میں ہی پڑا ہوتا ہے۔ قادری صاحب نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر قادری صاحب نے اپنی الماری سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ کاغذ قادری صاحب نے خرم کو دیتے ہوئے کہا، یہ تعویذ تم اس پانی کے برتن میں ڈال دینا جس میں سے تم پانی پیتے ہو، اور ایک مٹی کا گھڑا لے کر اس میں پینے کے لیے الگ سے پانی ڈال لینا۔ پھر اس گھڑے کو باہر صحن میں رکھ دینا، اور رات میں تم سونے کا دکھاوا کرنا، اور اچانک سے آنکھیں کھول کر لیٹے ہوئے ہی اپنی بیوی سے پانی مانگنا، لیکن اس کی طرف ایسے مت دیکھنا کہ جیسے تم پوری طرح ہوش میں ہو، ورنہ اس کو تم پہ شک ہو جائے گا کہ تم اس کے لیے کوئی جال بچھا رہے ہو۔ اگر ایسا ہوا تو وہ تمہیں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور پہنچائے گی، اسی لیے تم ایسے اس پر نظر رکھنا جیسے تم بالکل مدہوش ہو۔
خرم نے حیرت سے قادری صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو قادری صاحب ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ قادری صاحب نے کہا، جب وہ اس تعویذ والے پانی میں ہاتھ ڈالے گی تو اس کا ہاتھ جل جائے گا اور وہ فوراً اپنے اصلی روپ میں آ جائے گی اور تمہاری طرف دیکھے گی، کیونکہ اسے یہی لگے گا کہ یہ سب تم کر رہے ہو، لیکن تمہیں مدہوش ہی رہنا ہے۔ اس کے بعد وہ تمہیں پانی دے گی، تو تب بھی تم آنکھیں بند کیے ہوئے ہی اس سے پانی پکڑنا اور آنکھیں بند رکھتے ہوئے ہی پانی پینا، کیونکہ اس وقت بھی وہ تمہیں ہی دیکھ رہی ہوگی، لیکن تم اس کی طرف تب تک نہ دیکھنا جب تک وہ وہاں سے اٹھ کر چلی نہ جائے۔ بس کچھ بھی ہو جائے تم نے اس سے یہ نہیں پتہ لگنے دینا کہ تم اس کے بارے میں سب جان چکے ہو۔ خرم نے کہا، ٹھیک ہے قادری صاحب، میں سمجھ گیا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ کرن ویسی نہیں ہوگی جیسا آپ لوگ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ قادری صاحب مسکراتے ہوئے بولے، بس اسی وجہ سے تو ہم یہ سب تم سے کروا رہے ہیں، تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں اور تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے۔ یہ سننے کے بعد خرم وہاں سے جانے لگا تو اچانک رک کر قادری صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، قادری صاحب، اگر کرن واقعی میں شیطانی چیز ہوئی تو میں اس سے خود کو کیسے بچاؤں گا؟ قادری صاحب نے کہا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی، لیکن اس کو بالکل بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے اس کو شیطانی شکل میں دیکھ لیا ہے۔ بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس سے پانی مانگنا، اور باقی کا کام ہم سب سنبھال لیں گے، اور میں تمہارے گھر کے آس پاس ہی رہوں گا۔ اسی وجہ سے میں اب اس کے خاتمے کا بندوبست کرنے لگا ہوں۔ اب تم جاؤ اور اپنا کام شروع کر دو، جیسا تم سے کہا ہے ویسا ہی کرنا۔ یہ سن کر خرم نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر قادری صاحب کچھ کاموں میں مصروف ہو گئے اور مشتاق بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ خرم گھر پہنچا تو کرن گھر پر نہیں تھی۔ خرم نے جلدی سے تعویذ نکال کر کمرے میں پڑے ہوئے پانی کے برتن میں ڈال دیا اور ایک گھڑا لے کر اس میں پانی ڈال کر صحن میں رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلا گیا اور جب رات ہونے لگی تو خرم گھر واپس آیا۔ کرن نے خرم سے کہا، کھانا لگا دوں؟ خرم نے کہا، نہیں، میں استاد کے گھر سے کھا کر آیا ہوں، لیکن میرا سر بہت درد کر رہا ہے، مجھے سونا ہے۔ کرن نے کہا، اچھا، آپ سو جائیں، میں آپ کا سر دباتی ہوں۔ یہ سن کر خرم لیٹ گیا اور کرن اس کا سر دبانے لگی۔ پھر خرم نے کرن سے کہا، کیا تمہیں واقعی میں ہمارے بچے کے مرنے کا کوئی غم نہیں ہے؟ کرن نے کہا، مجھے تم سے زیادہ غم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کا مرا ہوا منہ دیکھوں، بس اسی وجہ سے میں اس کے قریب بھی نہیں آئی، اور جب تم لوگ اس کو دفنانے گئے تھے تو میرا دل پھٹ گیا تھا اس کو جاتا ہوا دیکھ کر، اور میں تب سے رو رہی تھی۔ تم تو اس کو دفنا کر اپنے استاد کے ساتھ چلے گئے تھے، لیکن تمہیں کیا معلوم میں کتنا روئی تھی۔ یہ سنتے ہی خرم نے کہا، بس اب سر مت دباؤ، مجھے نیند آ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے خرم سونے کا ڈرامہ کرنے لگا اور کرن اس کے سرہانے بیٹھی رہی، اور کافی دیر کے بعد خرم نے نیند سے بیدار ہونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے آنکھیں بند رکھ کر کرن سے کہا، مجھے پیاس لگ رہی ہے، تھوڑا پانی پلا دو مجھے۔ یہ سن کر کرن نے گلاس پکڑ کر جیسے ہی پاس پڑے برتن میں سے پانی ڈالا تو اچانک سے اس کا ہاتھ جل گیا۔ اس نے ہلکا سا چیختے ہوئے اپنے ہاتھ کو جھٹکے سے پیچھے ہٹایا اور گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اسی وقت کرن کی شکل بھیانک ہو گئی اور کرن نے فوراً غصے سے خرم کی طرف دیکھا، لیکن خرم نے آنکھیں بند رکھی اور پھر سے کہا، پانی پلا دو نا، کہاں ہو؟ کرن نے خرم کی طرف نظریں جمائے رکھی اور اسی جگہ کھڑے رہ کر گلاس کو پکڑا اور اپنے ہاتھ کو باہر پڑے گھڑے میں ڈال کر پانی نکالا۔ خرم ہلکی سی کھلی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ اتنا لمبا کیسے ہو گیا کہ کمرے سے باہر پڑے گھڑے سے پانی لے کر ہاتھ واپس آ گیا ہے۔ اس دوران کرن غصے سے خرم کی طرف دیکھتی رہی کہ شاید خرم جاگ رہا ہے، لیکن خرم نے آنکھیں بند رکھی اور ان سب چیزوں سے انجان ہونے کا ڈرامہ کرتا رہا، لیکن اس دوران خرم پوری طرح سے ڈرا ہوا تھا۔ پھر کرن نے خرم کو کہا، پانی پی لو۔ خرم نے کوئی جواب نہیں دیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ کرن نے پھر سے اپنے ڈرونے سے ہاتھ سے خرم کو ہلا کر کہا، پانی پی لو خرم۔ آنکھیں بند رکھتے ہوئے ہی اپنے ہاتھ کو ادھر ادھر کرنے لگا تو کرن نے خرم کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس دے دیا اور اس کی طرف بنا آنکھیں جھپکتے ہوئے ہی دیکھتی رہی۔
خرم نے بھی پوری ہوشیاری سے نیند میں رہنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے آنکھیں بند رکھی، اور وہی آنکھیں بند رکھ کر اس نے پانی پی لیا اور گلاس واپس دینے کے لیے گلاس کو پکڑا کر ادھر ادھر کرنے لگا۔ کرن نے اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑ لیا۔ خرم واپس سونے کا ڈرامہ کرنے لگا۔ کرن کی ڈرونی سانسیں اس قدر دہشت ناک تھیں کہ جیسے کوئی غرا رہا ہو، اور ان سانسوں کی وجہ سے خرم کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، کیونکہ کرن کی اتنی خوفناک شکل خرم پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ کرن کچھ دیر تک خرم کو اپنی خوفناک آنکھوں سے گھورتی رہی، پھر وہاں سے باہر چلی گئی اور جھاڑیوں کی طرف نکل گئی۔ ساتھ ہی خرم نے ایک گہری سانس لی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں خرم کو صحن میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ خرم ڈر کے بستر پر لیٹ گیا اور پھر سے سونے کا ڈرامہ کرنے لگا، لیکن قدموں کی آواز خرم کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اب خرم کو لگ رہا تھا جیسے کرن کو اس پر شک ہو گیا ہے، اور وہ منہ ہی منہ میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ پھر کسی نے خرم کو ہلاتے ہوئے کہا، اب اٹھ جاؤ، وہ چلی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی جب خرم نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ قادری صاحب اور مشتاق خرم کے سامنے تھے۔ خرم نے پھر سے گہری سانس لی اور بولا، اچھا تو صحن میں آپ تھے؟ قادری صاحب نے کہا، ہاں ہم ہی تھے، اب جلدی سے چلو، ہمیں اس کا پیچھا کرنا ہے۔ اس دوران قادری صاحب نے ہاتھ میں ایک بڑی سی پوٹلی پکڑی ہوئی تھی۔ خرم نے کہا، قادری صاحب یہ کیا ہے؟ قادری صاحب نے کہا، اس میں اس بلا کے خاتمے کا سامان ہے۔ پھر قادری صاحب خرم اور مشتاق چھپتے چھپاتے ہوئے کرن کے پیچھے پیچھے جانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت دور نکل گئے۔ کرن بھی اپنے الٹے پاؤں سے چلتی ہوئی ایک ویران سے کھنڈر میں چلی گئی۔ قادری صاحب نے ہلکی سی آواز میں کہا، دیکھو وہ ایک کھنڈر نما عمارت میں چلی گئی ہے۔ اور جب خرم نے اس کھنڈر کو دیکھا تو بولا، یہ تو کرن کی حویلی ہے۔ قادری صاحب نے کہا، تمہیں کیسے پتا؟ خرم نے کہا، میں وہاں جا چکا ہوں۔ قادری صاحب نے حیرت سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ خرم نے کہا، جی قادری صاحب، اور اس حویلی میں جانے کا ایک راستہ قبرستان میں بھی ہے، جو کہ اس سڑک کے قریب سے جھاڑیوں کے بیچ سے ہو کر آتا ہے۔ قادری صاحب نے کہا، کیا تم ابھی ہمیں وہاں لے جا سکتے ہو؟ خرم نے کہا، جی۔ قادری صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، تم یہی رکو، میں پہلے اس دروازے کو کیل کر واپس آتا ہوں، تاکہ وہ اس راستے سے واپس باہر نہ نکل سکے۔ یہ کہتے ہوئے قادری صاحب نے کچھ کیلوں پر کچھ پڑھا اور ان کیلوں پر پھونک مار کر اس کھنڈر کے دروازے کے چاروں طرف کیل ٹھونک دیے اور جلدی سے واپس آ گئے۔ اس دوران بہت ہی خوفناک آوازیں اس کھنڈر سے سنائی دے رہی تھیں۔ پھر خرم قادری صاحب کو اور مشتاق کو لے کر دوسرے راستے کی طرف گیا اور ایک قبر پر پڑے پتھر کو دھکیل کر سائڈ پر کیا اور قادری صاحب کو وہ خفیہ راستہ دکھایا جو کہ کرن نے خرم کو دکھایا تھا۔ اتنے میں قادری صاحب نے اس راستے پر بھی جگہ جگہ کیل ٹھونک دیے اور بولے، اب ہم اس شیطانی بلا کا خاتمہ کر کے ہی واپس لوٹیں گے انشاءاللہ۔ یہ کہنے کے بعد خرم، مشتاق اور قادری صاحب اس راستے کے ذریعے حویلی میں داخل ہو گئے۔ اچانک ان کو ایک کمرے سے کسی کے گوشت کھانے اور ہڈیوں کو چبانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ قادری صاحب نے خرم اور مشتاق کو اشارے سے پیچھے ہی رکنے کا کہا اور خود آہستہ آہستہ اس کمرے کے دروازے کے قریب گئے اور اپنی پوٹلی کو کھول کر ان میں سے ایک سفید سا پاؤڈر نکالا۔ اس کمرے کے دروازے پر اس پاؤڈر کو زمین پر گراتے ہوئے ایک لکیر سی کھینچ دی۔ اس کے بعد قادری صاحب نے اپنی پوٹلی سے ایک اور راکھ جیسی کوئی چیز نکالی اور اس کو بھی زمین پر گراتے ہوئے ایک اور لکیر کھینچ دی۔ پھر قادری صاحب نے خرم اور مشتاق کو اشارے سے اپنے قریب بلایا اور ان دونوں کو ایک پانی کی بوتل تھما دی اور ہلکی سی آواز میں کہا، اب وہ چیز اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی، اور جب میں کلام پڑھنا شروع کروں گا تم لوگ اس پانی کو تھوڑا تھوڑا اس شیطانی عورت پر چھڑکتے رہنا، اور ہاں، اگر کسی بھی وقت وہ تم پر نفسیاتی حملہ کرے تو اس کی باتوں کی طرف توجہ نہ دینا اور پانی چھڑکتے رہنا اور اس جگہ سے ہرگز مت ہٹنا۔ یہ کہہ کر قادری صاحب نے کلام پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک ایک خوفناک چیخ کی آواز کمرے کے اندر سے آئی۔ مشتاق اور خرم ڈر گئے اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگے تو قادری صاحب نے کلام پڑھتے ہوئے خرم کا ہاتھ پکڑا اور اس کی طرف دیکھ کر سر کو نہ میں ہلاتے ہوئے اشارہ کیا۔ پھر خرم اور مشتاق قادری صاحب کے ساتھ کھڑے رہے
اتنے میں اچانک کمرے کا دروازہ جھٹ سے کھلا تو دیکھا کہ اس کمرے میں دو بہت ہی خوفناک شکل والی عورتیں تھیں اور ان کے منہ پوری طرح خون سے لت پت تھے اور کمرے میں ہر جگہ انسانی بچوں کے گوشت کے لوتھڑے اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں اور بہت سا خون زمین پر گرا ہوا تھا۔ ابھی یہ سب قادری صاحب اور باقی لوگ دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک کرن نے قادری صاحب کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور قادری صاحب کو گلے سے پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچنے لگی تو قادری صاحب نے ایک پھونک اس کے ہاتھ پر ماری اور جیسے ہی پھونک اس کے ہاتھ پر پڑی تو اس کے ہاتھ سے دھواں نکلنے لگا اور اس نے قادری صاحب کو چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھ کو دیکھ کر چیخیں مارنے لگی کیونکہ اس کا ہاتھ اس قدر جل گیا تھا کہ اس کے ہاتھ کی ہڈیاں نظر آنے لگی تھیں۔ اس دوران دوسری عورت چلاتی ہوئی قادری صاحب کی طرف بڑھی اور جیسے ہی اس نے دروازے کے باہر پاؤں رکھا تو اس کی ایڑیاں جل گئیں کیونکہ اس کے پاؤں بھی الٹے تھے۔ پھر قادری صاحب نے کہا، خرم اور مشتاق اب ان پر پانی چھڑکو۔ یہ سنتے ہی خرم اور مشتاق نے پانی چھڑکنا شروع کر دیا اور جیسے ہی پانی ان شیطانی چیزوں پر پڑتا ان کی چیخیں نکل جاتی جیسے وہ زندہ ہی جلنے لگ جاتی۔ اس دوران ان شیطانی چیزوں نے بہت بار کمرے سے باہر نکلنا چاہا پر نکل نہ پائیں اور بہت بار انہوں نے حملہ بھی کیا پر قادری صاحب کا کچھ نہ بگاڑ پائیں۔ پھر ان شیطانی چیزوں نے خرم اور مشتاق پر بھی وار کرنے کی کوشش کی پر قادری صاحب نے ان شیطانی چیزوں کی ایک نہ چلنے دی اور وہ چیختی ہوئی کبھی چھپکلی کی طرح دیواروں پر چڑھ جاتی اور پھر سے زمین پر گر کر تڑپنے لگ جاتی۔ اتنے میں اچانک کرن نے اپنی شکل کو خوبصورتی میں بدلا اور خرم سے بولی، بس کرو، پانی مت ڈالو، مجھ پر دیکھو، میں ٹھیک ہو گئی ہوں، میرے اندر سے شیطان نکل گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ یہ دیکھتے ہی خرم نے جب اس کی طرف بڑھنا چاہا تو قادری صاحب نے خرم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، نہیں، ایسا مت کرو، یہ صرف تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، اگر تم کمرے میں گئے تو یہ تمہیں مار دے گی۔ یہ سن کر خرم وہیں رک گیا اور پھر سے پانی چھڑکنے لگا تو کرن واپس بھیانک شکل میں آ گئی اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی اور بولی، میں نے تم سے محبت کی تھی مگر تم میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں بھی تمہارے بیٹے اور باپ کی طرح مار دینا چاہیے تھا۔ یہ سنتے ہی خرم نے کہا، تیری جیسی ماں میں نے آج تک نہیں دیکھی جس نے اپنے بچے کا دل بھی نکال کر کھا لیا۔ لعنت ہے تم پر۔ کرن نے غصے سے کہا، بچہ میرا نہیں تیرا تھا اور تجھے کیا معلوم کہ انسان بچے کا دل کتنا لذیذ ہوتا ہے، کیونکہ تو نے کبھی کھایا جو نہیں ہے۔ میں تجھے پسند کرتی تھی لیکن تیرے سے شادی کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جب بھی تیرے بچے پیدا ہوں گے تو میں ان کا لذیذ دل کھا جایا کروں گی اور وہ جو تم میری خوبصورتی دیکھتے تھے نا وہ بچوں کے دل کھا کر ہی آتی تھی مجھ پر، اور اسی وجہ سے کبھی بوڑھی نہیں ہوتی میں، ورنہ میں تو تب سے یہاں ہوں جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ خرم نے کہا، پھر تو شاید میں اسی وجہ سے پیدا ہوا ہوں کہ تیرا خاتمہ کر سکوں۔ یہ کہتے ہوئے خرم نے روتے ہوئے قادری صاحب کی طرف دیکھا۔ قادری صاحب نے پوٹلی سے سبز رنگ والے پانی کی بوتل نکالی اور خرم کو دیتے ہوئے بولے، یہ لو، اس پانی کو اور اس منحوس عورت پر چھڑک دو اور اپنے بابا اور بچے کا بدلہ لے لو۔ یہ سن کر خرم نے جیسے ہی وہ سبز رنگ والا پانی کرن پر چھڑکا تو کرن کے جسم سے بہت سارا دھواں نکلنا شروع ہو گیا اور اس کی ہڈیاں تک پگھلنے لگیں اور کرن کی ہولناک چیخیں پوری حویلی میں گونجنے لگیں۔ پھر خرم بوتل ہاتھ میں پکڑے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ یہ دیکھتے ہوئے قادری صاحب نے خرم کے ہاتھ سے پانی کی بوتل پکڑ کر دوسری شیطان عورت پر بھی وہی پانی ڈال دیا اور اس کا بھی وہی حال کر دیا جو کرن کا ہوا تھا، اور دونوں شیطانی چیزیں دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں اور غائب ہو گئیں۔ مشتاق نے آگے بڑھ کر خرم کو گلے لگایا اور کہا، چلو بیٹا، اب چلو یہاں سے، صبح ہونے والی ہے اور فجر کی نماز کے بعد ہم دونوں تمہارے بابا اور بیٹے کی قبر پر جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے مشتاق، قادری صاحب اور خرم اس حویلی سے باہر نکل آئے اور جیسے ہی وہ سب حویلی سے باہر نکلے تو حویلی اچانک زمین بوس ہو گئی اور پتھروں کا ڈھیر بن گئی۔ یہ دیکھتے ہی خرم نے کہا، قادری صاحب، یہ کیسے ہو گیا؟ قادری صاحب مسکراتے ہوئے بولے، یہ جگہ اب اصل حالت میں آ گئی ہے کیونکہ یہاں کوئی حویلی تھی ہی نہیں،
یہ تو بس ان شیطانی چیزوں کے کالے جادو کی وجہ سے کھنڈر حویلی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ چلو اچھا ہی ہوا ان کی حویلی کے ساتھ ان کے جادو کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اتنے میں فجر کی اذان ہوئی۔ قادری صاحب نے کہا اب مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں۔ مشتاق اور خرم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ چلے گئے۔ پھر خرم اپنے استاد مشتاق کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنے بابا اور بیٹے کی قبر پر گیا اور فاتحہ خوانی کی اور روتے ہوئے مشتاق سے کہا میرے بابا نے جب بھی مجھے اس شیطانی چیز کے چنگل سے بچانے کی کوشش کی تبھی میں نے اپنے بابا کی دل آزاری کی، یہ مجھے ان کی نافرمانیوں کی سزا ملی ہے۔ میں اپنے بابا سے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، پر شاید جو میں نے کیا اس کے لیے اللہ بھی مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مشتاق نے کہا بیٹا ایسا نہیں بولتے، اللہ کی رحمت تمہاری اس غلطی سے بہت بڑی ہے اور تمہارے یہ سچے دل روتے ہوئے معافی مانگنا اللہ کو بہت قبول اور بہت پسند آئے گا اور وہ تمہیں ضرور معاف کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ لیکن ہمیں ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ماں باپ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ ان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ جب بھی اولاد کسی بھی مشکل میں ہو تو سب سے زیادہ تکلیف ماں باپ ہی کو ہوتی ہے اور وہی اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے ہمیشہ دعائیں مانگتے ہیں اور بلا معاوضہ اپنی اولاد کی اچھی سے اچھی پرورش کے لیے کوشاں رہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی اولاد کی خاطر اپنی جان کو بھی جوکھوں میں ڈال دیتے ہیں، اور ہمیں کبھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کے ماں باپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ دوستوں یہ تھی انجان عورت کی انجان حویلی کی آخری قسط۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ قصہ پسند آئے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتی ہوں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔